اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی جا رہی ہے یا پھر غلطی سے کچھ ہوا ہے یا گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، یہ جو نعرہ لگایا جا رہا ہے، اس پہ میں نے ابھی 2 دن پہلے بھی طارق مسعود صاحب جو پریشان ہیں آج کل، انہوں نے جو بات کہہ دی ہے، نبی الامی کا مطلب انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی اور یہ کہہ دیا کہ قرآن میں ابھی بھی غلطی باقی ہے۔ تو یہ میرے خیال سے سلپ آف ٹنگ جسے کہتے ہیں، جذبات میں آ کے کوئی بول دینا۔ پھر وہ شخص نے معافی بھی مانگ لی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو اس سے زیادہ گستاخی بہت کچھ ہو رہی ہے، بہت کچھ ہو رہی ہے نبی کے لیے، نبی کا نام لے کے۔ گستاخ رسول تو آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج تک گستاخ اللہ نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ کے ساتھ گستاخی یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کی آیات کو ایسے کہ ایسے رکھ دیں، اس کی کتاب کو کبھی ہاتھ نہ لگائیں، اس کا ترجمہ سمجھنے کی، عربی سیکھنے کی ضرورت نہ سمجھیں، اس کو ٹچ ہی نہ کریں، اس کا ترجمہ ہی نہ پڑھیں۔ اگر ایک آدمی آپ کو بھیج رہا ہے تو پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کریں۔ اس سے بڑا کوئی گستاخ ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے سورہ بقرہ 159 میں۔ آج میں اس موضوع پہ بات کروں گا۔ پہلے آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ امی کسے کہتے ہیں اور جاہل کسے کہتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کا ترجمہ جاہل کر دیے ہیں، یہ بڑی گستاخی ہے، یا پھر نہ سمجھی ہے، ان کے علم کی کمی ہے۔ اکثر لوگوں کو بولتے ہوئے بھی سنا میں، نعوذ باللہ کہ ہمارے نبی جاہل تھے۔ استغفر اللہ، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ علم کا معاملہ لکھنے اور پڑھنے سے نہیں ہے، دیکھنے اور سننے سے ہے۔ علم کیا ہے؟ معلومات ہے۔ علم کے 2 حصے ہیں، ایک معلومات کا حصہ ہے جسے ہم انفارمیشن کہتے ہیں، ایک نالج ہے جو علم حقیقی ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرق اس میں کہ معلومات جو ہے اس سے آپ کی زندگی کو، آپ کی انسانیت کو، معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ٹائم پاس ہو جاتا ہے۔ انفارمیشن بہت ساری ہے آپ کے پاس، ادھر یہ ہے، ادھر وہ ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا۔ صبح سے شام تک آپ کی آنکھوں سے اور کانوں سے کسی نہ کسی طرح کی انفارمیشن پہنچتی رہتی ہے، لیکن اس میں سے نالج کا حصہ وہ ہے جس سے آپ کی ذات کو فائدہ پہنچے، آپ کی کمیونٹی کو فائدہ پہنچے، انسانیت کو فائدہ پہنچے، آپ کے پرانے گناہ جو ہے معاف ہوں، یا آپ اپنی غلطیوں سے توبہ کریں، اچھائیاں سیکھیں۔ اسے نالج کہتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں، جو انسان اور انسانیت کو فائدہ پہنچائے، یہ علم ہے۔ باقی کی معلومات ہے۔ معلومات کا لفظ بھی علم اس کے اندر شامل ہے، دیکھیے علامہ۔ چلیے، جاہل کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کر کے دیکھیں، گوگل میں سرچ کریں، تو اس کا لفظ ہے اگنورنٹ، لاپرواہ، اگنور کرنا کسی کو، کہ بھائی یہ کہاں علم حاصل کرتے، علم حاصل کریں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ بڑا زبردست ویڈیو بننے والا ہے، اس کو آخری تک دیکھیے، ٹائم نکالیے، 1 سے زیادہ مرتبہ سنیے۔ آج میں ایک بہت بڑے مسئلے پہ سے پردہ ہٹا رہا ہوں، اور میں آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے میں التجا کرتا ہوں کہ میری زبان پہ، میرے لہجے میں، میری باتوں میں کنٹرول رہے۔ اللہ مجھے محفوظ رکھے شیطان کے وسوسوں اور شر سے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اور میری زبان سے جو بھی نکلے وہ حق نکلے، سچ نکلے، قرآن کی دلیل ہو، عقل کی دلیل ہو۔ تو چلیے، اگنورنٹ کہتے ہیں، اور جسے لکھنا پڑھنا نہیں آتا اسے الٹریٹ کہتے ہیں۔ لٹریٹ کا مطلب کیا ہے؟ لٹریسی، لکھنا اور پڑھنا۔ پہلے بچے کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے، الف زبر آ، بے زبر با، یا پھر اے فار ایپل، بی فار بوائے، سی فار کیٹ۔ اس کے بعد میں اس کو لکھنا سکھایا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ اور زبان کی بات ہے، لیکن اس سے پہلے وہ آنکھوں سے بک کھول کے دیکھتا ہے کہ وہاں ایک سیب اترا ہوا ہے، یہ کیا چیز ہے۔ پھر وہ اپنی لائف میں چیک کرتا ہے کہ اس کی ماں صبح میں اٹھ کے ناشتے میں اس کو سیب کاٹ کے دیتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھانے کی چیز ہے، میٹھی ہے، شوق سے کھاتا ہے، اس کو گرائنڈر میں ڈال کے اس کا جوس بنایا جاتا ہے۔ یہ علم ہے۔ علم کے لیے ایک آدمی، سمجھ لیجئے ایک بچہ اندھا پیدا ہوا ہے، آپ کیا کریں گے؟ اس کو کیسے لکھائیں گے، کیسے پڑھائیں گے؟
اس کے لیے وہ نقطوں والی زبان ایجاد کی گئی ہے، وہ انگلی پھرا پھرا کے وہ پڑھتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، وہ ڈیزائن بناتا ہے، اس میں بھی تو آنکھیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج تک پوری دنیا جب سے بنی ہے ایک بھی بچہ ایسا نہیں پیدا کیا جس کی آنکھیں اور کان دونوں چھین لیے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے، دماغ تک انفارمیشن پہنچنے کے یہ دو راستے یاد رکھیے، آنکھیں اور کان۔ اس کو کیسے اچھے طریقے سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیے۔ قلوبہم پہلے یہاں سے شروع کیا بات کو، اللہ نے پہلے دل پہ تالا لگا دیا۔ بڑی مشکل سے اگر کسی نے آ کے سمجھا دیا سمعہم، اس کے کانوں پہ بھی تالا ہے، پھر اور اوپر گئے وابصارہم، یہ ٹاپ کی چیز ہے۔ تو ایسے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے نیچے سے۔ تو اب آپ اوپر سے گنیں گے تو سب سے پہلے آنکھیں ہیں۔ ایک شخص اندھا ہے لیکن اس کے کان بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن ایک شخص آنکھیں تو ہے، اللہ نے اگر اس کے کان چھین لیے ہیں تو وہ گونگا بھی ہے، کوئی بات اس کے ذہن تک گئی نہیں تو بولے گا کیسے؟ تو پہلے اپنے دماغ سے بات نکال دیجئے کہ امی کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ قرآن میں 2 جگہ استعمال ہوا ہے، سورہ اعراف کی 158 اور 157 اور 158۔ اب میں آپ کے سامنے وہ آیتیں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ وہ کیا ہے۔ میں جلدی ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، آیت آپ دیکھ لیجئے۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی بات کو ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو رحمت نازل کی جا رہی ہے انہی کا حصہ ہے جو ہمارے ایسے نبی کی پیروی کرتے ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ نبی امی اس کو کہتے ہیں۔ پہلے آپ کو لٹریسی نہیں آتی تھی، آگے جا کے فرقان میں یہ بھی بتایا گیا کہ اے نبی اگر ہم آپ کو پڑھنا لکھنا کسی اور سے سکھاتے تو یہ کافروں کو موقع ملتا تھا یہ بولنے کا کہ تمہارے نبی تو فلاں سے لکھنا پڑھنا سیکھے۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے، معلومات کے لیے کسی لکھنے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھانا اگر آپ کو ہے، علم سکھانا اگر آپ کو ہے کسی کو، تو لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تو ڈائریکٹ ایک علم آ رہا ہے، اللہ کے نبی کے قلب مبارک پہ آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے آپ، جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں گے جس کا ذکر انہوں نے اپنے یہاں تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ملتا ہے، یہ بھی ثبوت دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ایک ایسا نبی عربوں میں آنے والا ہے، اس کا نام احمد ہوگا، جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا لیکن وہ ہمارا پیغمبر ہوگا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں لکونت تھی، توتلاتے تھے، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یہ جو میری زبان میں گرا پڑی ہوئی ہے، یفقہوا قولی، کہ میری بات لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، فقہ کھولنا یعنی سمجھنا، وہ سمجھ نہیں رہے ہیں، لہٰذا میری بات، میرا توتلاپن دور کر دے تاکہ میں لوگوں کو تیرا پیغام پہنچا سکوں اور لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ سیدھی دعا ہے۔ چلیے، لکھا ہوا ملتا ہے، انہیں نیکی کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ نبی جس پہ ایمان لائے وہ تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو، مطہر چیزوں کو، طیبات کو حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزوں کو یعنی خبائث کو حرام کرتا ہے، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان کے اوپر لدے ہوئے تھے، یعنی ان کے بڑوں نے زبردستی کے یہ حلال یہ حرام اور یہ اور وہ زبردستی کے بوجھ ڈال دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ اور یہ اور یہ حرام ہے، باقی سب حلال ہے۔ بوجھ اتار دیا جو پہلے سے ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھول دی جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے، یعنی جمعے کو یہ نہیں کرنا، ہفتے کو یہ نہیں کرنا، اور یہ دن پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ وظیفے پڑھتے رہو۔ یہ بوجھ ان لوگوں کے پاس سے ہمارے پاس ٹرانسفر ہو کے آیا۔ آپ تاریخ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بوجھ بھی اللہ تعالیٰ نے اتار دیے، وہ بندشیں کھول دی جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا یہی ہے، اب یہ اتنے سنت پڑھو، اتنے نفل پڑھو، یہ پڑھو، جمعرات کو یہ پڑھو، جمعے کو وہ پڑھو، یہ وظیفہ اتنے وقت پڑھو، یہ سب فضولیات یہودیوں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس۔ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے جو مشکل بنا کے پیش کرے آپ کو دین بہت آسان ہے، دین پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے ہم جھوٹ نہیں چھوڑ رہے، وعدہ خلافی نہیں چھوڑ رہے۔ چلیے، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائے بندشیں کھولتے ہیں، اور جو وہ جکڑے ہوئے تھے، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں اس نبی پر اور اس کی حمایت اور نصرت کریں، یعنی اس کی مدد کریں، اس کو فیور کریں،
اور اس کی روشنی کی پیروی اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے. سمپل قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں سے اس کے بعد والی آیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو اے انسانوں میں تم سب کی طرف اس خدا کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر. پہلے بتایا ہم نبی امی بھیج رہے ہیں، یہاں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ آپ ان کو بول دو تمہاری نظر میں جو پڑھا لکھا نہیں ہوں اس پہ ایمان لاؤ تم، کیونکہ میں تم کو حلال حرام بتا رہا ہوں، اچھا برا بتا رہا ہوں، برائیاں بتا رہا ہوں، بھلائیوں کی طرف لا رہا ہوں. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے بھیجے ہوئے نبی امی پر جو اللہ اور اس کے ارشادات کو مانتا ہے، اور پیروی اختیار کرو اس کی، امید ہے کہ تم راہ راست پالو گے. یہ ہو گئی جناب علی سورہ اعراف کی 157 اور 158. چلیے میں یہاں پر کچھ نوٹس لکھ لیا ہوں. میں اس طرح کام کرتا ہوں، پہلے ساری آیتیں نوٹ کر لے کے اس کے بعد، تاکہ وقت پہ وہ بات یاد نہ آئے اور ٹائم نکلتا جائے مثالوں میں، ایسا نہ ہو اس کے لیے. چلیے اب میں سورہ عنکبوت کی 48 اور 49 آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس میں یہ میرے پاس آیا تھا. اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے. ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے، بلکہ یہ روشن آیتیں ہیں جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے سینوں میں محفوظ، اور ہماری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو بے انصاف ہیں. دیکھا آپ نے کیا بہترین بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اوف، ہاں، سورہ فرقان یہ کہاں ہے بھائی؟ میں آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت تو سنا دیا 48 اور 49. سورہ فرقان میں یہاں سے آپ کو پڑھ دیتا ہوں، میں نے کاپی نہیں کی. وہ فرقان 25 نمبر پہ ہے، 48 اور 49. 48 هو الذی ارسل، نہیں عنکبوت ہے، سوری عنکبوت 29 پہ ہے. عنکبوت کی، فرقان تو اس کے بعد آنے والی وہ ہے. عنکبوت 48. ما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذن ارتاب المبتلون. لا ارتاب الا المبتلون. اچھا ٹھیک ہے. اے نبی تم اس سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. اس کا مطلب یہ کتاب آنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو لکھنا بھی سکھایا، القلم میں ہے نا کہ اللہ نے آپ کو سکھایا. اور ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے. کیا کلیئر بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ میں اس کو یہاں پر 48 اور 49 میں یہ بتایا گیا، ابھی جو اردو ترجمہ آپ نے سنا، دراصل یہ روشن نشانیاں ان لوگوں کے لیے جس کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے علم بخشا ہے. اور ہماری آیات کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں. یعنی کس قدر بڑا ظلم ہے، آپ اندازہ کیجئے اپنے آپ پہ کہ ایک آدمی اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کا انکار کرے صرف یہ سوچ کے کہ یہ آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے. آج بھی آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو مجھے کہتے ہیں آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے. ارے میرے بھائی، کیا مدرسے جانے سے ہی آدمی کے پاس علم آتا ہے؟ اچھا پھر انسان کی زندگی کے کچھ حصے ہیں نا. ایک تو علم حاصل کرنا ہے، وہ آنکھوں سے اور کانوں سے حاصل ہوتا ہے. لکھنا پڑھنا بھی آئے گا تو پھر اب آپ علم سکھانے کے بھی لائق بن جائیں گے. جو بھی میں نے سیکھا ہے الحمدللہ، آپ نے کسی خاص مدرسے سے سیکھا ہے، میں نے لینگویج سیکھ لی ہے. وہی وقت میں نے لینگویج سیکھنے میں لگایا اور اسی پیریڈ میں قرآن لکھا، کنٹینیو لکھ رہا ہوں. تو آج بھی یہ جو اللہ کے باتوں سے انکار کرنے والے ہیں وہ اسی کو بہانہ بناتے ہیں کہ ہمارا فرقہ صحیح، ہمارا مدرسہ صحیح، ہماری یونیورسٹی، ہمارا جامعہ صحیح، باقی کے دوسرے کافر. اب جب دیکھ لیا انہوں نے کہ میں کسی اور مکتب فکر کا نہیں ہوں، میں کسی اور مسلک اور فرقے کا نہیں ہوں، تو اب الزام لگا دو کہ تم عالم کہاں سے ہے.
یہ الزام مولانا مودودی پہ بھی لگا، یہ الزام اسرار صاحب پہ بھی لگا، یہ الزام ڈاکٹر ذاکر نائک پہ بھی لگا، یہ الزام انجینئر محمد علی مرزا پہ بھی لگا. یعنی دنیا کا ہر وہ آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹریک پہ سیدھا چل رہا ہے، کفار اس کے اوپر یہی الزام لگائے. آج وہی کافر آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، وہی حرکت کر رہے ہیں کفر والی، کافروں والی. چلیے، تو اب آپ نے عنکبوت کی بھی آیت سن لی. اب سورہ شورا میں جو 42 نمبر پہ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ شورا، عنکبوت بھی آ گئی اور سورہ شورا مجھے یہ بھی پورا سیو کر کے رکھ لینا تھا، جو 42 نمبر پہ ہے. سورہ شورا آیت نمبر 51 سے آپ پڑھنا شروع کیجئے، آخری رکوع پورا پڑھ لیجئے. یہ دیکھیے آپ کیا پیاری بات کہی ہے. ما کان لبشر ان یکلم اللہ، ایسا کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، کسی انسان کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ اللہ اپنے بندے کے سامنے آ کے بات کرے. نہیں، یہ قیامت کے دن ہوگا، سب کو جمع کر کے ہوگا. جیسے پیدا کرنے سے پہلے عالم ارواح میں سورہ اعراف 172 الستو بربکم پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ سب کے سامنے آئے گا. جب ساری دنیا برباد ہو جائے گی، برباد کر دے گا، پھر سے سب کو اٹھا کے، تاکہ کوئی کسی کے اوپر یہ برتری نہ جتا سکے کہ میں تو ڈائریکٹ، میرے تعلقات ہیں اللہ سے، میں تو ڈائریکٹ بات کرتا ہوں، میں اوپر جا کے آیا ہوا ہوں، میں مل کے آیا ہوا بھی ہوں، ہاتھ بھی ملایا ہوا ہوں، ہم دونوں بیٹھ کے چائے بھی پیے. یہ اس طرح کی باتیں یہ بہت غلط ہے، یقین مانیے آپ. یہاں اس کا توڑ ہے. سورہ شورا آیت نمبر سورہ نمبر 42 51 سے پڑھیے آپ. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو سامنے آ کر بات کرے. اس کی اللہ کی بات تو یہ ہے کہ وہ یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے وہ بات کرتا ہے، یا پھر وہ کوئی پیغمبر فرشتہ یعنی جبرائیل بھیجتا ہے، اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کے ذریعے سے بھیجتا ہے. وہی برتر ہے، وہی حکیم ہے. اس کے بعد بڑی زبردست بات تھی. اب 52 نمبر کی آیت پڑھو میں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے نبی، اے محمد، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح یعنی فرشتہ تمہاری طرف وحی کی ہے. تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، کھلے الفاظ ہیں قرآن کی. ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من یشاء، اور ہم نے اس کتاب کو، اس فرشتے کو نور کی طرح بھیجا ہے، روشنی کی طرح، تاکہ تم کو جنت کا راستہ صاف صاف نظر آئے. یہ ہے قرآن. من عبادنا، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے ہدایت دیتا ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا ہے جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے ان بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں. یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو اور رہنمائی کر رہے ہو. 53 إِلَىٰ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس خدا کے راستے کی طرف ہو، وہاں پہنچنے والے ہو جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے. خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہاں پر سورہ شورا ختم ہو گیا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس لیے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ میں نے تمہارے نبی کو سکھایا ہے، یا پھر کوئی دوسرے اعتراض کرے بھائی چھوڑو تمہارے رسول کیا ہے، اس نے لکھنا پڑھنا سکھایا، ابھی اور کسی سے جا کے پوچھ کے آ کے بول رہے ہوں گے. یہ تو بولتے تھے وہ لوگ. چلیے اب میں آپ کے سامنے ایک اور آیت پیش کروں گا سورہ قیامہ سے. سورہ نمبر 75 ہے، آیت نمبر 16 سے 19 تک پڑھیے. واہ واہ واہ. لا تتحرک بلسانک لتعجل بہ، اے نبی اس وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو زیادہ مت حرکت دیجیے، بار بار ریپیٹ مت کیجیے. اس کو یاد کرا دینا، اس کو پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، اس کو سمجھا دینا بھی. وَإِلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعُوا قُرْآنَهُ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اے نبی ذرا اس کو غور سے سنیے. ادھر جبرائیل بول رہے ہیں، آپ بھی بولتے جا رہے ہیں، جبرائیل بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے بولنے میں جبرائیل کا کوئی ڈائلاگ چھوٹ جائے. آپ بالکل بے فکر رہیے، غور سے سنیے.
اس کو جمع کر دینا، سیو کر دینا، آپ کو یاد دلا دینا، یہ ہمارے ذمہ ہے۔ اللہ کے نبی ہیں بھائی، کیا بات ہے۔ ایک ٹیچر، ایک معمولی ٹیچر بچے کو بٹھا کے پڑھا کے اس کا ایگزام بھی لیتی ہے، اس کو بار بار لکھواتی ہے، پڑھاتی ہے، ریپیٹ کرواتی ہے، دوسرے دن پوچھتی ہے وہی سوال، پھر ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، منتھلی ٹیسٹ ہوتا ہے، کوارٹرلی ہوتا ہے، ہاف ایئرلی ہوتا ہے، فائنل ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ساری کائنات کے لیے بھیجی ہے وہ یہ نہیں کرے گا سب کچھ؟ بار بار نہیں سنیں گے جبرائیل آ کے بولیں گے یا رسول اللہ یہ تو پھر ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہے۔ جو آیتیں اس وقت کے لیے ایسی تھی جو بعد کے لوگوں کے لیے غیر ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کینسل کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا ناسخ اور منسوخ کی آیت میں کہ ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، آپ فکر مت کیجیے، جو آپ کو یاد دلانا ہے یاد دلا دیں گے، جو ڈیلیٹ کرنا ہے ڈیلیٹ کر دیں گے۔ وہ ٹیمپرری بیسس پہ آئی تھی وہ آیت، وہ سوال وہ جواب اسی وقت کے لیے تھا، آج کے لیے نہیں ہے وہ۔ اب جو قرآن موجود ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، ایک ایک لفظ اس میں سے آپ نہیں نکال سکتے۔ ہاں اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے، لہٰذا جب ہم اس سے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ تو قیامت تک کے ہر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ جب تک آپ سچے دل سے پوری برائیاں چھوڑ کے استغفار کر کے توبہ کر کے اللہ سے اخلاص کے ساتھ جب تک نہیں بولیں گے اہدنا صراط المستقیم، آپ کو پتہ نہیں چلنے والا ہے، اللہ آپ کے لیے صراط مستقیم نہیں دکھانے والا ہے۔ آپ سیریس نہیں ہیں تو وہ کیوں سیریس لے گا؟ ہم تو بغیر سمجھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ چلیے یہ بات ہو گئی سورہ قیامہ کی۔ اب آئیے سورہ رحمان، جو 55 نمبر پہ ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے 4 تک چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اس قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ کیا کہنے صاحب، واہ واہ واہ۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی طرف۔ یہ بھی بڑا کام کا جو ہے سچویشن تھا۔ سورہ بقرہ میں آئیے آپ، آیت نمبر 7 لے لیجئے اور 18۔ اب 7 نمبر کی آیت لے لیجئے آپ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، میں نے پہلے بتا دیا، غشاوہ، غفلت میں پڑے ہوئے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے اوپر بڑا سخت عذاب آنے والا ہے۔ 18 نمبر کی آیت میں تو قیامت ہے، قیامت۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ نہ پلٹیں گے۔ دیکھیے آپ، بہرے ہیں، وہاں بھی ختم اللہ علی قلوبہم ایسے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے، وعلی سمعہم وابصارہم، آنکھیں سب سے اوپر، اس کے لیول سے تھوڑا نیچے ہے کان، اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے۔ یہ ساری انفارمیشن یہاں جاتی ہے، یہاں سے اندر سے کنیکشن ہے دل کا۔ یعنی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ پوچھ کے کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو آپ کے دماغ تک جا کے رک جاتی ہے بات۔ وہاں سے دل تک پہنچانا یہ آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اندر سے دروازہ کھولیں گے، باہر کی کنڈی اللہ تعالیٰ کھولے گا، پھر وہ باتیں خون میں مکس ہوں گی۔ تو ہمارا ایک کام ہے علم حاصل کرنا، دوسرا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا، تیسرا کام ہے اس کی دعوت دینا، چوتھا کام ہے اس پہ صبر کرنا۔ جب کبھی بھی آپ دعوت کا کام کریں گے آپ کے اوپر مصیبت آئے گی، لوگ آپ پہ تانے دیں گے، یہ سارا معاملہ ہوگا۔ علم کے 2 دروازے ہیں، آنکھ اور کان۔ جاہل اور امی کا فرق، جاہل کا لفظ 24 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوز کیا ہے، جس کو چاہیے میں کامنٹس میں بھی ڈال دوں گا، ڈسکرپشن میں بھی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ امی کا لفظ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اندھے بہرے گونگے ایسا اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا دنیا میں، لیکن یہاں ذکر کیا ہے کہ میں نے تو تمہیں دونوں دروازے کھول کے دیے تھے، آنکھوں کا بھی، کانوں کا بھی، اور پوچھنے کے لیے زبان بھی دی تھی، لیکن تم نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ اور بہت ساری مثالیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دل دیے لیکن کیا ان کے دلوں پہ قفل تالے پڑے ہوئے ہیں۔ چلیے میں اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ میں نے کوشش کی ہے سمجھانے کی، کسی انسان نے اگر توبہ کر لی ہے اور رجوع کر لیا ہے تو اسے معاف کر دینا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے کچھ لوگ جو ہے پبلک کو بھڑکا کے اور دشمنی میں
اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں. ان کو چاہیے کہ سورہ نساء کی 135 پڑھیں کہ دیکھو حق کی گواہی دو، سچ بولا کرو، سچ کو سنو، سچ کو بولو، سچ کو مانو، سچ لوگوں تک پہنچاؤ. بھلے وہ تمہاری اپنی مرضی کے خلاف جا رہا ہوگا، اس میں کروڑوں کا تمہارا نقصان ہو رہا ہوگا، لیکن سچ بولو. تمہارے ماں باپ کے خلاف جاری ہوں گی بات، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاری ہوں گی بات، کسی غریب یا کسی امیر کے خلاف جاری ہوں گی، پرائم منسٹر، چیف منسٹر، علماء، مدارس، جماعتیں، کسی کے بھی خلاف جاری ہوں گی. سچ بولو، جان کا ڈر مت رکھو، وہ جانی ہے کسی دن بھی. سورہ نساء کی 135. تو آپ ذرا غور کیجئے، سچ بولیے اور سچ کو قبول کیجئے، سچ کو سنیے. ضد لے کے مت بیٹھیے ہمارے پاس بورڈنگ پاس مل گیا ہے جنت کا، ہم تو جا ہی رہے ہیں، ایسا مت سمجھیے. کبھی بھی ہم کافر ہو سکتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے اس کفر سے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. چلیے اللہ حافظ.